بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تکاثر، عبرت اور جنت کا راز۔ بکا فی القرآن پر وعدہ جنت۔ حضرت جریر بن عبداللہ بہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تمہارے سامنے سورہ التکاثر پڑھنے والا ہوں، سو جو اس سورت کو سن کر روئے گا اس کے لیے جنت ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سورت تلاوت فرمائی تو بعض صحابہ رو پڑے، اور کچھ کو رونا نہ آیا تو جو صحابہ نہ رو سکے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک ہم نے بہت زیادہ کوشش کی کہ ہم روئیں لیکن ہم ایسا نہ کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں دوبارہ اس کو تمہارے سامنے پڑھتا ہوں تو جو روئے گا اس کے لیے جنت، اور جو نہ رو سکے وہ کم از کم رونے والی شکل ہی بنا لے۔ اس حدیث کو امام بہقی نے شعب الایمان میں، دیلمی نے الفردوس بماثور الخطاب میں، حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں لایا ہے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے العرفان فی فضائل و آداب القرآن میں اسے جمع کر دیا۔ آئیے اب حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ راوی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کا واقعہ ہے جس میں صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سارے طریقے سکھاتے تھے۔ اس مجلس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے ترغیب فرمائی، اور سورہ تکاثر کیا ہے آئیے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت مال کی ہوس اور فخر نے آخرت سے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، مال و دولت تمہارے کام نہیں آئیں گی، تم عنقریب اس حقیقت کو جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر آگاہ کیا جاتا ہے، ہرگز نہیں، عنقریب تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں کاش تم مال و زر کی ہوس اور اپنی غفلت کے انجام کو یقینی علم کے ساتھ جانتے تو دنیا میں کھو کر آخرت کو اس طرح نہ بھولتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم اپنے حرص کے نتیجے میں دوزخ کو ضرور دیکھ کر رہو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس دن تم اس اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے انہیں کہاں کہاں اور کیسے کیسے خرچ کیا۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ اب دیکھ لیں کہ سورہ تکاثر کی اہمیت کیسے انسانی جذبے کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ سورہ تکاثر میں دنیا کی محبت میں مبتلا ہونے کے بارے میں ہے۔ ابھی جو دور میں جو ہم رہ رہے ہیں، حب دنیا، حرص دنیا، صبح دنیا، دوپہر دنیا، رات دنیا، پھر صبح دنیا، پھر دوپہر دنیا، پھر رات دنیا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ سورہ تکاثر میں لوگوں کی اس حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں کی جمع کرنے اور اس میں ایک دوسرے کے بڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر غفلت اور بے خبری کا بیان ہے۔ یہ صورت لوگوں کو اس غفلت اور بے خبری کو ظاہر کرتی ہے جو انہیں آخرت کی یاد سے دور کر دیتی ہے، اور پھر اس صورت میں حساب اور سوال کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے کہ ان کی جمع کی ہوئی اور نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا ایک دن، پھر ریمائنڈر ہے آخرت کی۔ اس صورت کا اصل مقصد ہے لوگوں کو دنیا کی بے رغبتی، آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کی یاد دہانی کرنا۔
اور آف کورس اس صورت کو پڑھ کے دل نرم ہوتا ہے. جب کوئی شخص اس صورت کو معنی پر غور کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس سے اپنی ہر نعمت کا حساب دینا ہے، اولاد، رزق، مال، ٹیلنٹ، خوبصورتی، تو پھر اس کے دل میں خوف اور نرمی پیدا ہوتی ہے جو آنسوؤں کو سبب بنا سکتی ہے. پھر اس سے عبرت حاصل کرنا بھی مقصود ہے. اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات تو یہ مکی صورت ہے کہ وہ لوگوں کو کے سامنے سورۃ تکاثر پڑھنے والے ہیں. اب پہلے ہی ریڈی کر رہے ہیں آقا علیہ السلام ایسی صورت جس کے بارے میں بیان ہوا کہ جو دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہے. اب ذرا بیک گراؤنڈ میں اگر آپ چلے جائیں، یہ تو 1450 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. سمپل دنیا ہے، مٹی کے گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں، کبھی ملا کبھی نہیں ملا، بزنس مین لوگ ہیں، تجارت کرتے ہیں. کہاں ان کے اوپر زیادہ دنیا ہے؟ اس وقت بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریزنٹ ٹینس فیوچر ٹینس کو دیکھ کے رغبت فرما رہے ہیں. اگر ہم کمپیئر کر لیں تو آج کی دنیا میں جو لگژری ہے ہماری، ایئر کنڈیشن، کارز، جو ہم خواہش کریں وہ مل جائے، سویگی سے، زومیٹو سے، جو ہم خواہش کریں دیکھ لیں، تو یہ تو پہلے اگر 100 سال 200 سال پہلے چلے جائیں کہ تو پہلے کے راجاؤں کے پاس تو ایئر کنڈیشن نہیں تھا. ان کے پاس تو ایسا نہیں تھا کہ کچھ بھی وہ تصور کرے اور مل جائے 5 منٹ میں. تو آج کی زندگی تو آرائش اور لگژری سے ایک دم لبالب بھری ہوئی ہے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں جو ہے وہ ترغیب دینا فیوچر ٹینس میں ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رونے والوں کے لیے جنت. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس صورت کو سن کر روئے گا اس کے لیے جنت ہے، کیونکہ اس کے دل میں نرمی ہے، اس کے دل میں دنیا کی رغبت سے دوری ہے. پھر آقا علیہ السلام نے جب اسے تلاوت کیا تو کچھ صحابہ کرام کو رونا آ گیا اور بعض صحابہ نہ رو پائے. پھر بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کوشش کرنے کے باوجود بھی نہ رو سکے. اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تلاوت کیا اور فرمایا کہ بے شک میں اس کو تمہارے سامنے پڑھتا ہوں تو جو رو پائے تو ٹھیک ہے، نہ رو پائے تو رونے والی شکل بنا لے. وہ کم سے کم رونے والی شکل ہی بنا لے، یعنی رونے کی کوشش کرے اور اس طرح کا احساس ظاہر کرے. تو آپ دیکھ لیں کہ اس ساری حدیث پاک میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا، حب دنیا، حرص دنیا سے ہمیں جو ہے وہ الرٹ کیا ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کا فکر نہیں کہ میرے بعد تم جو ہے شرک میں مبتلا ہو جائے گی، مگر مجھے یہ فکر ہے کہ دنیا تمہارے اوپر غالب آ جائے گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو دم غافل تو دم کافر میں ہمیں نہ رکھے، ہمیں اس دنیا میں الرٹ رکھے، ہمیں تقوی پر رکھے اور ہمیں حب دنیا، حرص دنیا سے پاک رکھے. آمین بجائے سید المرسلین.